اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ اس آدمی کو قرب خداوندی ہے یا قلبی ذکر نصیب ہوا ہے یا جی یہ ذاکر ہے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پیر جی پڑھنا ضروری ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ادھر تو ہر کوئی شریعت کا لبادہ بیٹھ کے اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل اسی طرح ہے. فی زمانہ جو ہے یہ حق و باطل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپس میں بالکل مل چکی ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں عالم بیٹھا ہوا ہے. یہ جو داعش والے تھے کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، حدیث بیان نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جناب والا انہوں نے کتنا فتنہ فساد برپا کر دیا. حضور نے کہا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. 72 فرقے جہنمی ہیں، ایک فرقے ناجیہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا راستہ ہے سنت کا اور جو میرے صحابہ کا یعنی جماعت کا راستہ ہے، جس کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں. باقی 72 فرقے کس چیز سے بنے ہیں؟ یہ علماء سے بنے ہیں، یہ پڑھنے والے لوگ تھے. ان کی جو اصل مین جو 6 فرقے ہیں نا، 6 جس سے پھر آگے 12 بن گئے نا، 6 ضرب 12 کتنے بن جاتے ہیں؟ 6 12 72 بن جاتے ہیں. تو وہ یہ سب کے پیشوا جو ہے یہ پڑھنے والے لوگ تھے. یہ واسطہ بن عطا جس سے فرقہ معتزلہ بن گیا، یہ بہت بڑا عالم تھا اور تابعین سے پڑھنے والا تھا. حسن بصری کے ساتھ بیٹا کرتا تھا رضی اللہ عنہ، ان سے پڑھتا تھا. بالکل آپ نے درست کہا کہ اس زمانے میں ناقص پیروں کا ایک بارش ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں جس کو یہ رزق نہیں مل رہا نا، یہ کاروبار نہیں مل رہا، وہ 2 کام شروع کرے، یا دم تعویذ شروع کرے یا پیری کا لبادہ اوڑھ لے. حقیقت یہ ہے، بڑی بدقسمتی ہے. اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ دین کے علم کو دنیا کے لیے حاصل کرے نا تو اللہ اس کے لیے جہنم کو لازم فرمائے گا. جس نے اللہ کے رضامندی والا علم، جس سے اللہ کا رضامندی حاصل کیا، یہ تصوف کیا تھا؟ اس سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا تھا. آپ اس کو دین کے لیے حاصل کرو گے تو کیا ہے؟ اللہ آپ کو جہنم میں ڈالے گا. یہ حدیث شریف ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے. لیکن یہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کون سا پیر صاحب جو ہے وہ درست ہے درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عام جو شرائط ہے نا وہ تو 4 چیزیں بیان کی ہے کہ کتابوں نے لکھی ہے، ہمارے عام فقہا نے بھی لکھی ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ درست ہو یعنی وہ اہل سنت جماعت کے عقیدے پر ہو. سمپلی میں آپ کو کہوں کہ وہ کوئی قادیانی نہیں ہوگا، وہ کوئی رافضی نہیں ہوگا، معتزلی نہیں ہوگا، قرآن کی مخلوق کا ہونے کا قائل نہیں ہوگا، حضور کے معراج کا منکر نہیں ہوگا، قبر کے عذاب کا، یہ مین جو چیزیں ہیں نا عقائد کی. پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہوگی اور ظاہری تقویٰ آپ کو نظر آنا چاہیے اس کا، یعنی اس کا چہرہ، اس کا شکل، اس کا لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ایک سمپل مثال میں پیش کر رہا ہوں. باقی اندر کی حالت کیا ہے؟ کمرے کے اندر اس کا آسانی سے علم بندے کو نہیں ہوتا نا. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ ان کی مریدوں کو دیکھو، ان کے شاگردوں کو دیکھو، ان کی جو ہے جناب والا سنگت والے لوگوں کو دیکھو. آج کل میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ پیر صاحب کے بیٹے کو دیکھو. پیر کو جج کرنا ہو نا اس کے بیٹے کو دیکھو. اس زمانے میں اگر اس کا بیٹا درست ہے، شریعت کا پابند ہے، نماز روزہ، سمجھو کہ پیر صاحب میں کچھ نہ کچھ معاملہ ٹھیک ہے اس کا نام. ورنہ پھر سمجھو کہ بھائی معاملہ جو ہے نا وہ ڈھیلا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب بیٹے پر سختی کر رہا ہوں، وہ نہیں مان رہا، پھر پیر صاحب کیا کرے گا؟ بیٹے کو ختم کریں، نکل جاؤ بھائی میرا بیٹا. یہ پھر ہو سکتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ اس کے پاس کسی حد تک ظاہری علم ہو، دین کا علم ہو. یہ 14 فنون جو میں نے کہا نا کہ 14 فنون یا 15 فنون کا علم یہ تو کسی مفسر کے لیے ضروری ہوگا نا، لیکن پیر کے لیے سارے علوم کا ہونا ضروری نہیں ہے. پیر کے لیے بنیادی عقائد کا علم ضروری ہے کہ وہ نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، استنجا کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، مین جو اس کی یاد ہو، تلاوت کر سکتا ہوں، حدیث سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہوں. یہ اس نے لکھا ہوا ہے ہمارے خواجہ صاحب معصوم رحمہ اللہ نے کہ وہ اس قابل ہو جناب والا کہ وہ جو ہے وہ بغیر کسی استاد کے مسائل کو نکال سکے کتابوں سے. آج تو الحمدللہ ترجمے کا شکل میں بھی کافی آسانی ہو گئی نا. یہ ہو گیا تیسری بات کس نے کس. اور چوتھی بات کیا ہے؟ اس کا سلسلہ سند جو ہے نا نسبت وہ متصل ہو جناب محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کسی کامل پیر کا مرید ہو، پھر اس کا پیر کا پیر معلوم ہو، اس کے پیر کی پیر کا پیر معلوم ہو، اس کے پیر کی پیر کی پیر کا پیر معلوم ہو، یہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ تک. یہ 4 تو ہے ظاہری چیزیں ہیں نا. پھر ہمارے حضرت کیا اس میں ایڈ کرتے تھے؟ اس کو حیات قلبی حاصل ہو، اس کا دل اللہ کی یاد سے ذاکر ہو، اس کے ساتھ بیٹھنے والا دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اس کے اندر آخرت کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی گفتگو میں آخرت کا یاد پیدا کرے، اللہ کا یاد تمہارے دل میں ڈالے. اور حضور نے کہا اس ولی کے پہچان یہ ہے کہ جب اس کو تم دیکھ لو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے.
اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اسے دیکھو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جس کے مجلس تمہیں دنیا سے بے رغبت کرے، یہ چیزیں سارے مل جائے گی. ان کی مرید کی حال کو دیکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے صرف پیر کا کامل ہونا ضروری ہے، پیر کا کامل مکمل دونوں ہونا ضروری ہے. کامل سے مراد کیا ہے؟ پیر صاحب خود پرفیکٹ ہے، ہر چیز اوکے ہے، بہترین ہے، لیکن وہ کسی کو اوکے کر نہیں سکتا، کسی کو مکمل کر نہیں سکتا. تو اس کا فیض صرف اپنی ذات تک رہے گا، دوسروں تک اس کا فیض جو حق ہے وہ پہنچ نہیں سکتا کمال پہنچنے کے ساتھ. تو آپ نے مریدین کو بطور خاص چیک کرنا ہے کہ ان کی مریدین میں کیا صاحبان حال ہے، ان پر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، سنت کے لباس سے آراستہ ہے، ان کے پاس یہ علم ہے، ظاہر و باطن کا علم ہے. آپ یہ نہ کہ ظاہر کا علم پر کہاں سے آگے، میں نے کہا ظاہر سے مراد یہ جو ظاہری علوم ہے نا، نماز کا، روزے کا، ان کے پاس یہ علم کافی حد تک ہونا، کافی حد تک مراد یہ کہ ضروری حد تک ہونا چاہیے، اور اس کا سند حضور تک متصل ہے، اس کے پاس سند اور ثبوت ہے. آج کل ارشاد خط کہتے ہیں اس کو نا، یا سند کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس ایجاد ہے، تو پھر اس کو آپ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ کی مزاج کے ساتھ موافق ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو استخارہ کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکی بہترین ہے، پرفیکٹ ہے، ہر چیز مکمل ہے، پھر بھی آپ کو مشورہ کرنا پڑتا ہے. کس سے؟ بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ آپ چھپ کے آ کر محلے والوں سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ گھر والے کیسے لوگ ہیں، یہ لڑکی کے بارے میں کوئی بات تو نہیں چل رہی، ویسی تسلی کرتے ہیں نا. اسی طرح کے استخارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو. مشورہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن طلب خیر کرنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ اگر اس پیر سے میں بیعت ہو جاؤ تو کیسے ہوگا، میرا رحمائی فرمائے، اگر میرے حق میں اچھا ہے تو توفیق عطا فرما. استخارہ کرنا سنت طریقہ ہے، یہ کر لیجیے گا. اگر استخارہ مثبت آیا، آپ کے دل نے تسلی دیا، تو آپ ان سے بیعت کر لو. ہاں اسی لیے استخارہ کرو، یہ نہ ہو کہ آپ کا طبیعت جلال والا ہو، پیر صاحب جمالی ہو، آپ جمع والا ہو، پیر صاحب جلالی ہو. اس کے لیے بھی استخارہ کرنا، مشورہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ پھر یہ ہے کہ آپ کا آگے نسبت جو ہے نا، آپ نرم مزاج کے، بیوی بڑی تیز مزاج کی ہے، پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ویسے اپوزٹ مثال پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے پھر استخارہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیز ضروری ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں اولیاء نہیں ہے، اولیاء ہے. قیامت کے دن تک حضور نے کہا جب تک زمین میں اللہ اللہ ہوگا قیامت برپا نہیں ہوگی، جب اللہ اللہ نہیں ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی. اور اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں الحمدللہ. میں نے عرض کیا اولیاء کرام اقل ہوں گے لیکن اکمل ہوں گے، یہ مجھے سب فرماتے ہیں. آخر زمانے میں اولیاء کرام کم ہوں گے، لیکن جو ہوں گے تو چھوٹی کے لوگ ہوں گے، یعنی کمال والے لوگ ہوں گے، لیکن اکے دکے ہوں گے. اسی لیے اگر آپ نے اصل حقیقی کو تلاش کرنا ہے، جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیا نا، 4 مین بات ہی، اس کے ساتھ یہ 4-5 چیزیں اور، ایک حیات قلبی ہو، پھر آگے میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اطمینان نفس ہو. اب یہ تو نظر میں نہیں آ سکتا نا، نفس مطمئن ہو، عناصر کا اعتدال ہو، ہاں اس کو یہ فنا، تینوں فنا کا مقام حاصل ہو چکا ہو. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر فی اشیاء، سیر عن اللہ باللہ. وہ 4 سیور طے کر چکے ہوں، تب وہ کامل پیر کہلائے گا، وہ راسخ پیر ہوگا، راسخ عالم ہوگا. وہ جب آپ کو مل جائے، اس کی نظر میں شفا ہے، اس کے کلام میں دعا ہے، اس کی نسبت حاصل کرو اور کمائی کرو، فائدہ کرو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور نصیب جو ہو چکا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے.